توڑ دوں گا. لیکن یہ معاملہ نہیں ہے. معاملہ اصل یہ ہے کہ آپ عوام کی تضحیق کر رہے ہیں. آج آپ عوام کو غیر اہم سمجھ رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی آپ کا اور اشرافیہ کا معاہدہ ہے اس ملک کی، اس کے تحت وہ ترقی ہوگی جو 77 سال سے ہو رہی ہے، جس سے عوام کو کچھ نہیں ملا. آج بھی عوام بھوکی ہے. اس ملک میں 8 کروڑ لوگ ہیں، بچے ہیں 5 سے 15 سال کی عمر کے. اس میں سے صرف 10 لاکھ بچے جاتے ہیں بیکن ہاؤس اور سٹی سکول اور گرامر سکول اور دیگر جو آپ کے سکول ہیں. 7 کروڑ 90 لاکھ بچے کہاں جاتے ہیں؟ ان کو کیا تعلیم دی جاتی ہے؟ جب وہ 18 19 20 21 22 سال کے ہوتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں کیا ہنر ہوتا ہے؟ یہ ہے وہ وجہ جس کی وجہ سے اس ملک میں غم ہے، اس ملک میں غصہ ہے. آپ نے پوری ایک جنریشن، ایک پود ایسی پیدا کی جس کو آپ نے نہ تعلیم دی نہ صحت دی، اور اس کو یہ کہا کہ اب تم موبائل فون پہ خواب دیکھو. غصہ ہی اس کا انجام ہونا تھا، اور وہ غصہ ہے، وہ غصہ پنپ رہا ہے، وہ غصہ پھٹے گا. اس غصے کا واحد میں کہتا ہوں حل یہ ہے کہ آپ عوام کو گلے لگائیں. اس ملک میں آپ وسائل کی تقسیم دوبارہ کریں. آپ اسکول اور ہسپتال عوام کے لیے بنائیں. آپ بڑے بڑے اسکول اور بڑے بڑے ہسپتال صرف اشرافیہ کے لیے نہ بنائیں. پاکستان کی عوام جس نے 8 فروری کو ایک خاموش انقلاب برپا کیا اپنے ووٹ کے ذریعے، اسی لیے کیا کہ وہ عمران خان کو نجات دہندہ سمجھتی ہے. وہ سمجھتی ہے کہ عمران خان اور پی ٹی آئی ان کے تحفظ کے لیے، ان کے حقوق کے لیے لڑیں گے، اور ایسا ہی ہوگا. ہم لڑتے رہیں گے. ہم پہ جو تہمت لگانا چاہتے ہیں، یہ ایک بالکل سوچا سمجھا ایک منصوبہ ہے کہ تہمت لگاؤ ان لوگوں پر، ان کو عوام کی نظر میں بے قدر کر دو. کر دیں. دیکھیں ہماری زندگیاں تو چل ہی رہی تھی. میں اس ملک کا ایک کچھ اچھا بھلا وکیل تھا. میں واپس چلا جاؤں گا. کروڑوں کی وکالت ہے، گولف کورس ہے، وہ زندگی تو ہم جی سکتے ہیں. کیا ضرورت ہے ہم سب کو؟ شائستہ بیٹھی ہیں، صاحبزادہ صاحب بیٹھے ہیں. ہم سب اگر چاہیں تو آنکھیں بند کر کے سر جھکا سکتے ہیں. جی حضوری تو ہم سب کر سکتے ہیں. ہم سب سینیٹر بھی بن جائیں گے، اٹارنی جنرل بھی بن جائیں گے. سب کچھ ہو جائے گا ہمارے لیے، لیکن عوام وہیں رہے گی. ہم اس لیے نکلے ہیں باہر اپنی زندگیوں کو چھوڑ کر کہ ہم چاہتے ہیں کہ عوام کی بات کی جائے. ہم عمران خان کا ساتھ اس لیے دے رہے ہیں کہ وہ حقوق کی بات کر رہا ہے، وہ ان اصولوں کی بات کر رہا ہے جو انسانیت کے لیے اہم ہیں، جو ہمارے آئین اور قانون کے اصول ہیں. تو ہم بڑے ادب سے لیکن پورے عزم سے یہ کہتے ہیں کہ ہم کھڑے رہیں گے، ہم لڑتے رہیں گے. ہم آئینی جنگ بھی لڑیں گے، قانونی جنگ لڑیں گے، اور ضروری ہوگا تو سڑکوں پہ بھی لڑیں گے. بہت شکریہ. سر سوال یہاں سے بالکل کچھ بات شائستہ بھی کریں گی اور صاحبزادہ صاحب کریں گے. صاحبزادہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی. میں سلمان اکرم رضا صاحب نے پوری ڈیٹیل کے ساتھ ساری باتیں کر دی ہیں. میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. صرف 2-3 چیزیں، چونکہ نیشنل اسمبلی سے آ رہا ہوں. آج اسپیشل کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی، اور روایات کے عین مطابق آج حکومت کے پاس پھر اصل مسودہ موجود نہیں تھا. تیسری کاپی مسودے کی دی گئی. لیکن بہرحال ایک بات تو ہم کلیریفائی کر دیں کہ ہماری جو نیگوسیشنز ہیں، جو گفتگو ہے، وہ صرف مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ہے، اور ان کے مسودے کی حد تک ہے. ہماری ان پٹ، ہماری کنسلٹیشن صرف مولانا صاحب کے ساتھ ہے. ہم نہ کسی حکومتی مسودے کی تائید کر رہے ہیں، نہ کسی حکومتی مسودے کی تائید کریں گے. نمبر 1. نمبر 2، مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ابھی تھوڑی دیر کے بعد ملاقات ہے، چونکہ 6 بجے مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کی میٹنگ انہوں نے رکھی ہوئی تھی. اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کا ڈیلیگیشن جائے گا. انشاءاللہ سلمان اکرم رضا صاحب جائیں گے، ہم تمام لوگ جائیں گے وہاں پر. اس کے اندر میں صرف آپ کو ایک بات کلیریفائی کر دوں جی. وہ آج ہم نے کمیٹی کے اندر بھی بتلا دی ہے کہ ایون اگر مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ کسی بات پر ہمارا اتفاق رائے ہوتا ہے تو بھی یہ حتمی نہیں ہے. اس کی منظوری عمران خان صاحب نے دینی ہے، اس کی فائنل اپروول عمران خان صاحب نے دینی ہے، اور اگر ہم سے یہ اپروول کروانی ہے تو پھر پاکستان تحریک انصاف اور اس کے اتحادیوں کی قیادت کو عمران خان صاحب تک ایکسس دینی پڑے گی. مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ کیوں بات چیت چل رہی ہے؟ اس لیے کہ عمران خان صاحب نے خود اس کے بارے میں اپنی پارٹی کو بھی کہا تھا، تمام لوگوں کو کہا تھا، افراد کی ٹاسکنگ کی گئی تھی. سو دیٹ از ود اپروول آف عمران خان صاحب. یہ جو ایک کچھ چیزیں پروپوگیٹ کی جا رہی ہیں کہ شاید کوئی مشترکہ مسودہ تیار ہو گیا، ہم کو ووٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور کوئی یونانیمس ریزولوشن ابھی آ رہا ہے، اٹس ٹو ارلی ٹو کال. اگر یونانیمس والی کو بات اگر ہمارا اتفاق رائے مولانا صاحب کے ساتھ ہو بھی گیا تو پھر بھی ہم خان صاحب کے پاس جائیں گے، اینڈ ہز ڈیسیژن ول بی دا لاسٹ ڈیسیژن. اور اس کے بعد ایک آخری چیز کہ اگر آپ نے اس طریقے سے
لوگوں کو اٹھا کر ہمارے پاس ہمارے کچھ ایم این ایز ہیں جن کو نون لیگ کے ساتھیوں نے رابطہ کیا اور ان کو برائب آفر کی گئی، ان کو مختلف آفرز کی گئی. اگر آپ نے اس طریقے سے ووٹ لینا ہے تو بابا ایک بڑا آسان سا حل ہے. قومی اسمبلی کا ایوان موجود ہے، اس کی چیئرز کے جو الاٹمنٹ ہے وہ ناموں کے مطابق ہوئی ہے. آپ ایک کاغذ کی چٹ کے اوپر نام لکھیں، وہ اس کرسی کے اوپر رکھ دیں اور اسے ووٹ شمار کر لیں. اس لیول کی بے شرمی، اس لیول کی ڈٹھائی موجودہ حکومت کی طرف سے. اور پھر جب آپ 18ویں ترمیم لے کے آ رہے تھے تو اف آئی ایم ناٹ رانگ سلمان بھائی، 8 ساڑھے 8 9 ماہ اس کے اوپر آپس میں کنسلٹیشن ہوتی رہی. وہ ڈرافٹنگ پبلک ہوئی، اس کے اوپر آپ کی سول سوسائٹی نے اپنی ان پٹ دی، اس کے اوپر لائرز نے اپنی ان پٹ دی، اس کے اندر پولیٹیکل پارٹیز نے اپنی ان پٹ دی. ابھی کون سی ایسی قیامت آ گئی ہے کہ آپ ایک ہی دن کے اندر اندر آئینی ترمیم لے کے آنا چاہ رہے ہیں؟ 56 آئینی ترامیم آپ ایک دن کے اندر لے کے آنا چاہ رہے ہیں، جبکہ آپ کے پاس نہ قومی اسمبلی میں نمبرز پورے ہیں، نہ آپ کے پاس سینٹ کے اندر نمبر پورے ہیں. تو آخری چیز ہم ایک بات کلیریفائی کر دیں. میں سلمان بھائی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے صرف ایک بات، کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ جناب ایم این ایز کہاں پر ہیں، سینیٹرز کہاں پر ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی قیادت سے ان کے ایم این ایز نے اور سینیٹرز نے رابطہ کیا اور لاسٹ ایونٹ پہ تو 10 کے قریب ابڈکٹ ہو بھی گئے تھے. وہ واپس آئے، انہوں نے واپس آ کے کہا جی کہ ہمیں آپ محفوظ کریں. پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے تمام ایم این ایز کو جو اپنی فیملی کے ساتھ جانا چاہتا ہے ان کو یہ آفر کی گئی کہ ہم آپ کو سیکیور جگہ کے اوپر رکھتے ہیں، آپ کو تمام فیسلٹیز پرووائڈ کی جائیں گی ود یور کنسنٹ. اب ایک بات میں کلیئر کر دوں کہ اس فیسیلیٹیشن کے بعد اگر کوئی شخص آج کل پرسوں یہ کہے کہ میرا بھائی اٹھا لیا گیا، میرا بیٹا اٹھا لیا گیا ہے، تو یہ میری ایک بحیثیت اتحادی میری ذاتی رائے ہے اور میں اس کے اوپر قائم ہوں اور قائم رہوں گا. ہم بھی سیاست میں آئے، میرے خاندان کو 40 سال ہو گئے ہیں سیاست کے اندر، میرے والد نے اسی اسمبلی میں وقت گزارا. بھائی جان پھر ود آل ڈیو رسپیکٹ شاید 2-3% کیسز تو ریجنل ہوں، لیکن باقی لوگ پھر اپنی کنسنٹ کے ساتھ ہی جائیں گے. وہ پھر ایک اگر کی بات کر رہا ہوں، ہمیں کوئی نظر نہیں آ رہا جو جائے. دیکھیں لاسٹ ٹائم بھی انہوں نے جو لوگ اٹھائے تھے اس وقت بھی لوگوں نے یہ کہا تھا کہ اگر یہ ہمیں ایوان کے اندر لے کے آتے تو ہم نے تو اس سائڈ کے اوپر آ جانا تھا، اور اگر حکومت کے پاس نمبر پورے ہوتے. اور میں آخری بات آج گور صاحب نے کہی تھی کہ 7 کے قریب جو ایم این ایز ہیں رولنگ پارٹیز کے، وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی ضمیر کے مطابق فیصلہ کریں. میں اس کے اندر صرف ایک ایڈیشن کرنا چاہتا ہوں، اب آگے ان کی مرضی ہے، ہماری طرف سے کوئی آفر کوئی چیز نہیں ہے. وہ تعداد 7 سے بڑھ کر اب 9 کے قریب ہو چکی ہوئی ہے جو شاید اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ کرنا چاہتے ہیں. تو دیٹس اٹ جی، میری طرف سے بہت شکریہ. تھینک یو. شائستہ.